صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به وأولئك هم المتقون. وقال الله تعالى أيضا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وعن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل قال فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. فقلت ومن الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر إلى آخر الحديث. رواه البخاري ومسلم. قابل صد احترام سامعین حضرات، جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے خطبات جمعہ کا عنوان چل رہا ہے یادگار پیغمبر، جان سارے پیغمبر، فداکار پیغمبر، صحابی رسول، صاحب الغار، صاحب السفر والحضر، صاحب العہد والبدر، صاحب الحدیبیہ والحج الاکبر، جناب عبداللہ بن عثمان بن عمرو بن عامر الذي كني بأبي بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ پچھلے جمعے میں نے نام کنیت کی وضاحت کی تھی. آج انشاءاللہ العزیز پورے کا پورا خطبہ جمعہ صرف ایک جملے پہ عرض کروں گا. جملہ ایک ہوگا، معنی ایک ہوگا، الفاظ مختصر ہوں گے، لیکن قرآن و سنت کے دلائل کی انشاءاللہ العزیز بہاریں اور لائنیں لگ جائیں گی، تاکہ دوستوں کے، اپنوں کے، یاروں کے، اغیاروں کے، ابہامات پیدا کرنے والوں کے، مغالطے ڈالنے والوں کے تسلیاں اور تشفیاں ان دلائل کو سن کے کی جا سکیں. آج کل کچھ لوگ اسپیشل جن کی ساری زندگی کی کوشش ہی یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح حقیقت پر پردہ ڈالا جا سکے، حقائق کو چھپایا جا سکے اور اپنے جرائم کو کسی دوسرے کے پلڑے میں ڈالا جا سکے، جس طرح اخوان یوسف نے کیا. خود ہی لے جانے والے، خود ہی چپیٹے مارنے والے، خود ہی تھپڑ مارنے والے،
خود ہی چھوٹے سے معصوم بچے کا کرتا بھی اتروا کے اور گہرے کنویں میں ڈال دینے والے، جب منڈیر کو ہاتھ ڈالا معصوم چھوٹے سے بھائی نے تو ان 10 جلاد درندوں جیسے بھائیوں نے بھائی کے انگلیوں کے پوروں پر سوٹیاں ماری اور بھائی کو بے یار و مددگار ایک بیابان میں کنعان کے گئے گزرے ایسے کنویں میں ڈال دیا جس کے اندر سانپوں، بچھوؤں اور موذی جانوروں کی پناہ اور رہائشیں تھی، اور خود ہی جانور ذبح کر کے اسی بھائی کے کرتے کو خون آلود کر کے آگے کہا گیا، باپ کو کہنے لگے ابا جی ماننا تو تم نے کوئی نہیں، ماننا تو تم نے نہیں، لیکن آپ کے بیٹے کو بیڑیا کھا گیا اور یہ کرتا بچا۔ واقعہ آپ سن رکھا ہے آپ نے۔ یہ لوگ پردہ ڈالنے والے حقائق کے اوپر، لیکن یاد رکھنا جس طرح فرعون آیا اللہ نے موسیٰ پیدا کیا، نمرود آیا ابراہیم کو پیدا کیا علیہ السلام، اور طالوت آیا جالوت کو پیدا کیا، ابو جہل اینڈ کمپنی مشرکین مکہ کا گروہ پایا تو آمینہ کے لال کے عبداللہ کے در یتیم کو پیدا کیا۔ جب خلق قرآن کا مسئلہ آیا امام احمد بن حنبل کو پیدا کیا، اور جب جبری طلاق کے اوپر فتویٰ مانگنے کا ٹائم آیا سارے ملاؤں نے سر جھکا لیے تو اللہ نے امام مالک کو پیدا فرما دیا، اور تتاریوں کا فتنہ اٹھا، ابن تیمیہ آیا، انگریز کا فتنہ تیرے بر صغیر میں اٹھا، تو بالا کوٹ کی پہاڑیوں پہ آج بھی شاہ اسماعیل شہید کی قبر موجود، اللہ نے اس مرد مجاہد کو پیدا کر دیا۔ اس لیے یہ بابا جی آدم سے لے کر قابیل آیا تو حابیل بھی آیا، سچ آیا تو جھوٹ بھی آیا، شرک آیا تو توحید بھی آئی، بدعت آئی تو سنت بھی آئی، اندھیرا آیا تو روشنی بھی آئی، آگ آئی تو بجھانے کے لیے پانی بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اسی طرح ہی قیامت تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، حقائق کے اوپر پردہ ڈالنے والے بھی آتے رہیں گے، جھوٹ گڑپ مارنے والے بھی آتے رہیں گے، لڑائیاں کروانے والے بھی آتے رہیں گے، فتنے پھیلانے والے بھی آتے رہیں گے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ابو بکر کو گالیاں دینے والے بھی آتے رہیں گے، لیکن قیامت تک اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ کا دفاع کرنے والے بھی پیدا ہوتے رہیں گے۔ کوئی اپنے نام نہاد الفاظ سے، جذبات سے، فتنہ انگیز تقاریر سے، دروس سے، جلسوں سے، اپنی تقویت سے، حکومتی پوسٹوں پر بیٹھ کر کرسیوں کا استعمال کر کے میرے پاک پیغمبر کے صحابہ کے روشن چہروں پر تھوکنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کے فضل سے ناکام و نامراد ہوتے رہیں گے۔ آئیے ذرا آج مغالطہ کیا ڈالا جاتا ہے، سارا مذہب ہی اسی بات پر ہے دوستوں کا، اور اذان کے اندر، کلمے کے اندر، نماز کے اندر، ہر عبادت کے اندر آپ سن کے دیکھ لینا، اگر کسی محلے میں اہل تشیع دوستوں کی مسجد ہو، اب وہ تو مسجد کو مسجد کہتے نہیں، امام بارگاہ کہتے ہیں نا، اور اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ سے بعد کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفاتہ بلا فصل۔ کلمہ پڑھیں گے تو اس میں بھی، اذان پڑھیں گے اس میں بھی، نماز پڑھیں گے اس میں بھی، عیدین پڑھیں گے اس میں بھی۔ عقیدہ سارا کا سارا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نبی کے بعد خلافت کا پہلا حق اور نبی کائنات کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین جو شخصیت ہے وہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اس عقیدے کو بنیاد بنا کے نا تو اصحاب محمد کو گالیاں دی جاتی ہیں،
میں ذرا آپ کو واضح کروں آج. پہلے بات میرا جملہ ایک اور سن لیں اپنا موقف پیش کرنے سے پہلے, دلائل پیش کرنے سے پہلے, کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں تمام نبیوں کے بعد ساری کائنات کے ساری امتوں میں سے سب سے افضل ترین میرے پیارے علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, سوائے پہلے 3 صحابہ کے, ابو بکر, عمر, عثمان. اور اگلی بات ذرا نوٹ کیجئے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اہل بیت میں سے کسی بچے کی, جوان کی, بوڑھے کی, عورت کی کوئی مسلمان ذرہ برابر بھی توہین کرے تو وہ میرے نزدیک مسلمان نہیں ہے. اب آئیے ذرا مغالطہ کیا دیا جاتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کے بعد پہلا نمبر, آپ کو دلائل کے ساتھ میں واضح کروں. سب سے پہلی بات, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ. اللہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے والے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوں گے, اور دوسرے نمبر پر کس کے ساتھ ہوں گے؟ صدیقین. پہلے نمبر پر انبیاء اور دوسرے نمبر پر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. قرآن کی آیت اور دوسری دلیل, جب آپ غار ثور میں پہنچے, اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی ذات کے بعد فوراً ذات کس کی اٹیچ کی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور اسی غار کے اندر ایک واقعہ پیش آیا, تاریخی واقعہ ہے, حدیث کا نہیں ہے, تاریخی واقعہ کہ غار میں داخل ہوئے, سوراخ زیادہ تھے, چادر پاڑی, سوراخ بند کیے, ایک بچ گیا, اس کے آگے اپنی ایڑی رکھ کے سیدنا صدیق اکبر نے اپنی گود میں نبی کائنات آمنہ کے لال کے سر اقدس کو رکھ لیا اور آرام کروا دیا. اب ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ, اپنا اپنا انداز, اپنا اپنا ایمان. یہ تاریخی واقعہ ہے, ہر ایک اپنے اینگل سے دیکھتا ہے. میرا ایمان کیا کہتا ہے کہ سانپ نے ڈنگ کیا مارنا تھا, سانپ کو خوشبو آئی کہ آج غار ثور میں آمینہ کا لال آیا ہے, اس کی زیارت کروں. سانپ نے جب زیارت کرنے کے لیے غار سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو میرے رب نے کہہ دیا, ارے سانپ اگر نبوت تک پہنچنا ہے تو پہلے صدیق کے قدم چومنے پڑیں گے. سانپ نے صدیق کے قدم کو ڈسا نہیں, چوما ہے کہ ذرا پاؤں پیچھے کرو, مجھے بھی آمینہ کے لال کی زیارت کرنے دو. تاریخ نے سمیٹ لیا اپنے اوراق میں کہ جب تک صدیق کی صدیقیت کو نہ مانا جائے, ابو بکر کے ایمان کو نہ مانا جائے, ابو بکر کو نبی کے بعد پہلی شخصیت نہ مانا جائے, ابو بکر کے قدم نہ چومے جائیں, جب تک نبوت تک کوئی بھی چیز پہنچ سکتی نہیں ہے. ہائے ہائے, نبی کے بعد صدیق, نبی کائنات علیہ السلام صبح کا ٹائم مدینہ منورہ سے نکلے, 3 میل کے فاصلے پر جبل احد ہے. اللہ رب العالمین آپ کو عمرے کے لیے لے جائے. ابھی میرے بھائی اکرم صاحب, میرے بھائی ارشد صاحب یہ عمرہ کر کے آئے ہیں, ان سے پوچھئے مدینہ سے صرف 3 میل کے فاصلے پر, بلکہ اب تو شاید مدینہ کے آبادی کے ساتھ ہی اٹیچ ہو گیا ہوگا احد پہاڑ, اس کے اوپر نبی کائنات چڑھے, آپ کے ساتھ ابو بکر, عمر, عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. احد پہاڑ نے بھی جھومنا شروع کر دیا, ہلنا شروع کر دیا. اور میں تو کہوں تیری زبان میں دینانات کے لوگوں
کہ احد پہاڑ نے دھمالیں ڈالنا شروع کر دی کہ آج آمینہ کا لال آیا ہے۔ نبی کائنات فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث، آپ فرماتے ہیں اسبت یا احد، ارے احد کی پہاڑی رک جاؤ، تھم جاؤ، حرکت بند کر دو، جھومنا بند کر دو، فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ۔ میرے جمعے کا موضوع ہے پہلا نبی اور دوسرا صدیق۔ صحیح بخاری کی حدیث نبی کائنات فرماتے ہیں جبل احد رک جاؤ، تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے اور ایک صدیق کھڑا ہے، دو شہید کھڑے ہیں۔ آئیے تیسری دلیل دیتا چلوں، سیدنا محمد بن حنفیہ، کون؟ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت حسین کے بعد سب سے بڑے بیٹے محمد بن حنفیہ یہ کہتے ہیں سألت ابی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اپنے بابا سے سوال کیا، میں نے کہا بابا جی نبی کائنات کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین کون انسان ہے؟ تو محمد بن حنفیہ حضرت علی کے لخت جگر، صحیح بخاری کی حدیث، ادھر ادھر سے ٹامک ٹوئیاں مار کے نہیں، پکڑ پکڑا کے نہیں، حوالے کی پوری ذمہ داری کے ساتھ، باب مناقب ابی بکر، امام بخاری نے پورا باب قائم کیا اور پھر حدیثوں کی لائنیں لگا دی کہ نبی کے بعد پہلا نمبر کس کا ہے؟ سیدنا ابو بکر کا۔ اور یہاں پہ وہ روایت لے کے آئے، میں آپ کو عبارت پڑھ دیتا ہوں، ان محمد بن الحنفیہ قال قلت لابی ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر قلت ثم من قال عمر وخشیت ان یقول عثمان قلت ثم انت قال ما انا الا رجل من المسلمین۔ حدیث کا ترجمہ ذرا نوٹ کیجئے۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے اپنے بابا سے پوچھا بابا جی کون ہے؟ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ کہا بابا جی سب سے افضل نبی کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا ابو بکر۔ میں نے پوچھا پھر؟ آپ نے فرمایا عمر۔ میں نے اس ڈر سے کہ آپ عثمان کا نام لیں گے میں تھوڑی دیر رک کے پھر میں نے اپنے بابا سے کہا کہ اے بابا جی قلت ثم انت، ابو بکر عمر کے بعد تو پھر مقام آپ کا ہی ہوگا نا، بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے۔ سیدنا علی کیا کہتے ہیں؟ علی فرماتے ما انا الا رجل من المسلمین، اور میں تو ایک عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ سیدنا علی کا عقیدہ۔ اور آج نوٹ کر کے لے جاؤ میرے شیعہ دوستوں کی کتابیں، اب قرآن کی میں نے آیتیں پڑھی، حدیثیں پڑھی، کوئی یہ نہ کہے یہ تو تمہاری کتابیں ہیں۔ اپنے دوستوں کی 11 کتابیں، کتنی؟ 11، 2-4 گن دیتا ہوں، حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ حیات القلوب ملا باقر مجلسی کی، الفصول المہمہ، کشف الغمہ، الارشاد اربلی کی، اور بہار الانوار اور جلال العیون، ان 5-6 کتابوں کا میں نے نام لیا۔ ویسے 11 کتابوں کے اندر دوستوں کی معتبر کتابیں، ان کے 2 حوالے دوں گا، ذرا یاد کر کے لے جاؤ۔ کتابیں دوستوں کی لکھنے والے یہ ہیں، چھاپنے والے یہ ہیں، پڑھ کے سنانے والے شان صدیق و ہم ہیں اللہ کے فضل سے۔ حوالہ کیا ہے؟ پچھلے جمعے میں نے اشارہ کیا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد کوفہ میں چہل قدمی کر رہے ہیں، باہر راستے سے ایک آدمی حضرت علی گزر رہے ہیں اور ایک آدمی مسجد کوفہ میں چہل قدمی کر رہا ہے۔ جب سیدنا علی کو دیکھا تو کہا الا خیر الخلائق بعد نبی اللہ علی۔ سیدنا علی کو دیکھ کے کہنے لگا کہ لوگوں سن لو، نبی کے بعد اس امت کا سب سے افضل ترین شخص علی جا رہا ہے۔ میرے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ نے بات سنی، راستہ جانے کا کینسل کیا، مسجد میں آئے، منبر رکھوایا، فحمد اللہ واسنا علیہ ثم صلی علی رسول اللہ،
تیری کتابوں کی عبارت پڑھ رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی حمد و ثنا کی، نبی کائنات پر درود پڑھا، پڑھنے کے بعد کہا الا خیر الخلائق بعد نبی اللہ ابو بکر، اور کوفے کے لوگوں سن لو، اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل ترین ہستی اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر کی ہے۔ بات مکمل ہو گئی، لیکن پیارے علی نے بات مکمل نہیں کی، فرمانے لگے الا اذا سمعت رجلا یفضلنی علی ابی بکر، آج کے بعد اگر میں نے کسی شخص کو سنا کہ وہ مجھے ابو بکر سے افضل کہہ رہا ہے، جلدتہ حد المفتری، اور سیاہیوں امیر المومنین کی زبان سے اپنی سزا کا اعلان سنو۔ پیارے علی کہتے ہیں اگر آج کے بعد کسی نے مجھے ابو بکر سے افضل کہا تو میں جھوٹ کے الزام میں 80 درے ماروں گا۔ دوسرا حوالہ انہی کتابوں کا، ابو بکر فوت ہو چکے، عمر اس دنیا سے جا چکے، پیارے عثمان جا چکے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے حسنین کریمین کے بعد پہلا بیٹا دیا، اس کا نام رکھا اپنے آقا کے نام پر محمد، جس کی ابھی میں نے حدیث پڑھی، محمد بن حنفیہ، اور اس کے بعد پھر بیٹا پیدا ہوا۔ سنو رحماء بینہم، قرآن کہتا ہے صحابہ کے آپس میں محبتیں، قرآن کہتا ہے نبیوں کے بعد سب سے پہلے صدیق، علی کہتے ہیں نبیوں کے بعد سب سے افضل صدیق۔ اب ذرا حوالہ انہی 11 کتابوں کا حوالہ ہے۔ پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے چوتھا بیٹا دیا تو اس کا نام رکھا ابو بکر۔ پھر بیٹا پیدا ہوا، نام عمر رکھا، پھر بیٹا پیدا ہوا، نام عثمان رکھا، پھر بیٹا پیدا ہوا، نام چچا کے نام پر عباس رکھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا امیر المومنین اپنوں کے نام بعد میں، چچا عباس کے نام بعد میں، ابو بکر کے نام پہلے، عمر کا نام پہلے؟ پیارے علی کہتے ہیں اور لوگوں مجھے نبی کے بعد سب سے افضل ترین آدمی اس امت میں ابو بکر کے علاوہ کوئی نظر آتا ہی نہیں ہے۔ پھر بیٹے دوسرے امام سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا، اپنی گود میں اٹھایا، لے کے بابا کے پاس آئے، کہا ابا جی اللہ نے بیٹا دیا، آپ نے مبارک دی، آپ نے گٹی دی۔ بیٹا حضرت حسن کہتے ہیں بابا جی اس کا نام تم نے رکھنا ہے۔ پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پیارے حسن کے بیٹے اپنے پوتے کا نام بھی پہلے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، دوسرے کا عمر رکھا، تیسرے کا عثمان رکھا۔ پھر حضرت حسین کے گھر بیٹا پیدا ہوا، کہاں تک آپ کو لے کے جاؤں اللہ کے فضل سے، تیرے گھر تک چھوڑ کے آؤں گا۔ حضرت حسین کے گھر بیٹا پیدا ہوا، لے کے آئے بیٹا نبی کائنات کے نواسے نے اپنا بیٹا اٹھایا ہوا بابا جی علی کے پاس لے کے آئے، کہا ابا جی اللہ نے بیٹا دیا، مبارک دی، کہا اس کا نام رکھو، کہا اگر مجھ سے رکھوانا ہے تو نبی کے یار غار ابو بکر کے علاوہ نام تو میرے ذہن میں آتا ہی نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ حضرت علی کے 3 بیٹوں کے نام عبداللہ، ابو بکر، عمر، عثمان۔ حضرت حسن کے 3 بیٹے ابو بکر، عمر، عثمان۔ حضرت حسین کے 3 بیٹے ابو بکر، عمر، عثمان۔ چوتھے میرے دوستوں کے امام زین العابدین جو کربلا میں زندہ بچ گئے تھے نا، اللہ اکبر، ان کا نام علی ہے، لقب زین العابدین ہے، اور کنیت سنو گے تو ہل جاؤ گے۔ چوتھے میرے دوستوں کے بڑے امام سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لخت جگر، بیمار کربلا جن کو کہتے ہیں، انہوں نے اپنے نام کی کنیت رکھو تو ابو بکر رکھی۔ کیا کنیت رکھی؟ ابو بکر رکھی۔ 4 تیرے اماموں تک ابھی اگر تسلی نہ ہو، 5ویں امام جعفر الصادق
پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کا نام جعفر الصادق کیوں کہتے ہو؟ کہنے لگے یہ ابو بکر صدیق سے میری نسبت ہے، وہ میرے نانا بھی لگتے ہیں، میرے دادا بھی لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر تسلی ہوگی ہو تو آگے چلتا ہوں۔ ابو بکر کنیت کا معنی کیا ہے؟ جاؤ دنیا کی کوئی لغت اٹھا کے دیکھو، اردو کی اٹھاؤ، عربی کی اٹھاؤ، اس کے اندر بکر کا معنی دیکھو۔ بکر کا معنی ہی پہلا، کیا معنی ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ مثال دے کے سمجھاؤں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ محمد۔ پڑھیں، سینے سے ٹھنڈ پہ جائے گی، پڑھ کے دیکھو سی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا معنی کیا ہے؟ وہ ہستی جس کی تعریف ساری کائنات کرے، یہی معنی ہے۔ جس کی حضر، سفر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، فطرانہ، صدقہ، قربانی، زندگی، وفات، سب کچھ قابل تعریف وہ میرے نبی، جن کا نام محمد لینے سے ہی آپ کی کیا ہو جاتی ہے؟ تعریف ہو جاتی ہے نا۔ آپ نے نام ہی لیا۔ اور بات آئیے تو آپ کو بتا دوں، پوری دنیا میں اس وقت بھی انٹرنیشنل سروے ٹیم نے یہ رپورٹ دی ہے کہ پوری دنیا میں اب 8 ارب آبادی ہے، اور سب سے زیادہ فیمس نام جو ہے، سب سے زیادہ نام جو ہے 13.5 کروڑ کی تعداد میں، وہ میرے آقا کا نام محمد ہے۔ ساری دنیا مٹانے پہ لگی ہوئی ہے نا۔ کبھی میرے نبی کے خاکے بناتے ہیں، کبھی میرے نبی کی امت کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہیں کہ یہ مٹ جائے، دین محمد مٹ جائے، نبی کے ماننے والے دب جائیں، یہ کٹ جائیں، یہ بہہ جائیں دریاؤں میں، ان کے خون بہا دو تاکہ یہ نبی کا نام لینا چھوڑ دیں۔ لیکن میرے رب نے جو وعدہ کر دیا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے نبی میں تمہیں روحانی اولاد اتنی دوں گا جو قیامت تک کے لیے تیرے اوپر درود و سلام پڑھتی رہے گی اور تیری تعریفیں کرتی رہے گی، اور تیرے نام پہ نام کیا کرے گی؟ آج سست ہو، تھوڑے سے سست ہو۔ میرے محبوب پیغمبر کا نام جس کا معنی ہی تعریف کیا گیا۔ اچھا، ایک پادری اٹھے، ایک عیسائی اٹھے، ایک یہودی اٹھے، ایک پارسی اٹھے، ایک ہندو اور سکھ اٹھے، وہ کہے کہ میں اس کی تعریف نہیں کرتا، میں پوچھوں گا کس کی؟ کہے گا محمد کی صلی اللہ ہو۔ اچھا، جب اس نے میرے نبی کا نام لیا تو تعریف تو ہوگی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ اکبر۔ اور میرے ابو بکر کے نام کا معنی ہی پہلا ہے۔ آج اگر کوئی کالے دل والا اٹھ کے کہے میں ابو بکر کو پہلا نہیں مانتا، میں پوچھوں گا کس کو؟ کہے گا ابو بکر کو۔ جب ابو بکر کہا پہلا تو مان لیا تم نے، کیونکہ ابو بکر کے نام کا معنی ہی پہلا ہے۔ لغت کا، حوالے کا، لفظ کا ذمہ دار ہوں تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یہ یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ کرام کیا کہتے ہیں، یہ بھی حدیث ایک اور سنتے جائیے۔ کہتے لا نعدل بأبی بکر احدا، صحابہ کہتے ہم سارے کے سارے ابو بکر کے برابر نبی کے بعد کسی کو سمجھتے ہی نہیں تھے، سب سے افضل ترین۔ اور ایک اور حدیث نبی کائنات عمرو بن عاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثہ علی جیش ذات السلاسل، عمرو بن عاص کہتے ہیں مجھے پیغمبر علیہ السلام نے ایک جہادی لشکر کے اندر روانہ کیا، جب میں واپس آیا نا تو میں نے آ کے پوچھا اللہ کے رسول من احب الیک، ای الناس احب الیک، 2 قسم کے الفاظ حدیث کے۔ عمرو بن عاص صحابی کہتے فاتح مصر، یہ کہتے اللہ کے نبی آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ سب سے بولو، کس سے پوچھا جا رہا ہے؟
آمینہ کے لال سے، عبداللہ کے در یتیم سے، جن کی زبان اب بغیر وحی کے بولتی نہیں ہے، اللہ کی مرضی سے کلام کرتی ہے، ان سے پوچھا گیا ای الناس احب الیک، اللہ کے محبوب آپ کو اپنی امت صحابہ میں سے سب سے پیارا کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میرا پوچھنے کا مطلب عورتوں کا نہیں، وَمِنَ الرِّجَالِ، صحیح بخاری کی حدیث، اتھنٹک گارنٹڈ حوالہ، نبی کائنات سے صحابی کہتے ہیں عمرو بن عاص اللہ کے رسول میں پوچھ رہا ہوں کہ مردوں میں سے افضل کون ہے، کون آپ کو پیارا ہے، کون زیادہ عزیز ہے؟ آپ نے فرمایا ابوہا، عائشہ کا باپ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ یارو پیارا لگے بھی کیوں نہ، ہمیشہ یاد رکھنا پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، ڈاکٹر حضرات، انجینئر حضرات، حج عمرہ کرنے والے، قسم کے لوگوں کو مل کے کئی ملکوں کے لوگوں سے تعارف کر کے آنے والوں، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہو، ہمیشہ انسان کو دو بندے ساری زندگی یاد رہتے ہیں، جس نے مشکل وقت میں ساتھ دیا ہو وہ بھی یاد رہتا ہے، اور جس نے مشکل وقت میں بے وفائی کی ہو وہ بھی ساری زندگی یاد رہتا ہے۔ آئیے ذرا میں آپ کو بتاؤں یہ جملہ کہنے کا مقصد کیا تھا۔ جب میرے نبی نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، سارے لوگ صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، امانت دار بھی کہتے تھے، دیانت دار بھی کہتے تھے، سلو صفائی کرنے کے لیے فیصل بھی مانتے تھے، ابو الحکم بھی کہتے تھے، آپ نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے اپنے آپ کو تڑپنا تڑپانا بھی عبادت سمجھتے تھے۔ میرے نبی کے راستوں کے اوپر پیرے لگا کے بیٹھ جاتے کہ کب آمینہ کا لال عبداللہ کا در یتیم گزرے اور ہم اس کی زیارت کر لیں۔ جب نبی نے اعلان کیا، اب پہلے سب سے پہلے کون کھڑا ہوا مخالفت میں؟ چچا ابو لہب، آپ نے سنا ہوا ہے، سب سے پہلے چچا نے جملے کسے، پھر دوسرا چچا اٹھا ابو سفیان، اس نے نبی کائنات کی نسلٹ کے اندر ایک پوری نظم لکھی۔ ایسے دور میں جب نبی کائنات کی مخالفت، دشمنی اپنا خاندان کر رہے، حسد کی وجہ سے اپنا شہر کر رہا ہے، اپنے قریبی کر رہے ہیں، اپنے خونی رشتہ دار کر رہے ہیں، ایسے عالم میں جب میرے محبوب پیغمبر کو تانے دیے گئے، جب میرے نبی کے اوپر ساحر، جادوگر، دیوانے کے الفاظ کسے گئے، جب میرے نبی کے گلے میں کپڑے ڈال کے کھینچا تانی کی گئی، جب میرے نبی بیت اللہ کے حرم میں سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجری رکھی گئی، جب میرے نبی کی دو بیٹیوں کو گھر بیٹھی کو طلاق دی گئی، جب میرے پیغمبر کے راستوں پہ کانٹے بچھائے گئے، این اس دور میں جب سارا مکہ مخالف تھا، ایک آدمی تھا جو سینہ تان کے کہتا تھا لوگوں پہلے مجھے مارو پھر میرے یار محمد کو مارو، اور اس ہستی کو لوگ ابو بکر صدیق کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مکے کا چوراہا ہے، نبی کائنات نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، لوگوں نے مارا، نبی کائنات کو گرا دیا، ابو بکر بھاگے ہوئے آئے، آپ کے اوپر اس طرح چھپر بن گئے، ڈھال بن گئے، لوگوں نے نبی کو چھوڑا، ابو بکر کو پکڑ لیا، مار مار کے بے ہوش کر دیا، گھر اٹھایا گیا، ہوش آئی، چھینٹے مارے گئے۔ جب آنکھ کھلی تو اپنے کپڑوں کو نہیں دیکھا، اپنے خون کے قطروں کو نہیں دیکھا، اپنے زخموں کو نہیں دیکھا، سب سے پہلے آنکھ کھلتے ہی کہتے ہیں کہ کیف محمد، میرے آقا محمد کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ میرا رب اس کو نبی کے بعد پہلا مقام دے۔ نبی کائنات علیہ السلام جس بیماری میں انتقال فرماتے ہیں، فوت ہوتے ہیں، آپ نے اپنی زندگی سے 3 دن پہلے جمعرات کا دن، سوموار کو وفات ہوئی 12 ربیع الاول کو، اور جمعرات والے دن آپ علیہ السلام کے اوپر بار بار خون، یہ بخار کی شدت سے بے ہوشیاں غشیاں طاری ہیں۔ حضرت بلال نے اذان کہنے کے بعد انتظار کیا، صحابہ مسجد میں جمع ہو گئے، بلال آئے دروازے پر، الصلاۃ
الصلاۃ یا رسول اللہ کے نبی، صحابہ جمع، آپ کا انتظار ہو رہا ہے، آئیے اپنے جانساروں کی امامت کروائیے۔ یہ بھی ایک پیار کا انداز ہوتا ہے کسی کا انتظار کرنا، جب محبت ہو تو انتظار ہوتا ہے۔ لیکن آج کل ہماری مسجدوں میں امام کے اوپر نظر نہیں ہوتی، نظر نمازیوں کی ٹائم پیس پہ ہوتی ہے۔ جو ہی گھنٹے بولی، امام صاحب بیٹھے بھی ہوں نا، وہ اذکار بھی کر رہے ہوں، وہ کوئی سوچ بھی رہے ہوں، انہوں نے گھنٹی سن بھی لی ہو، تو پھر بھی لوگ کہتے مول صاحب جی وہ کنا تو بول رہا ہے تے اکھاں تو نبینا ہے بھی انہوں پھاڑ کے تو مسلح تے کھڑا کرنا ہے، ایک منٹ کا انتظار کرنا برداشت نہیں۔ لیکن یہ میرے نبی سے پیار صحابہ انتظار کر رہے ہیں۔ بار بار آنے کے بعد امی عائشہ نے جب بتایا نا نبی کائنات کو اللہ کے نبی صحابہ جمع ہیں، نماز کافی لیٹ ہوتی جا رہی ہے، آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے جمعے کا موضوع نبی کے بعد پہلا نمبر ابو بکر کا ہے۔ آئیے یہ بھی حدیث سنتے جائیے۔ نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ جاؤ بلال بائنا اس کو کہہ دو کہ آج میں مسجد میں نہیں آ سکتا۔ کائنات کا ماہ تمام، شہنشاہ کائنات، امام الثقلین، جد الحسن والحسین، امام القبلتین، آمینہ کے در یتیم، عبداللہ کے لخت جگر، میرے پاک پیغمبر نے ایسی ہستی اور ایسے چہرے والی شخصیت تو دنیا میں پیدا کی نہیں ہے۔ آج وہ ہستی کہتی کہ میں مسجد میں نہیں آ سکتا۔ مرو ابا بکر، ابو بکر کو حکم دو جا کے نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ نے کہا آقا ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، جب مصلی خالی دیکھیں گے نا کہ آج میرے آقا مولا پیر و مرشد نہیں ہیں، ان سے برداشت نہیں ہوگا، ہچکی بن جائے گی، سسکیاں لیں گے، روئیں گے، امامت کیسے کروا سکیں گے، کسی اور کو حکم دے دو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا، یا اب اللہ والمؤمنون، عائشہ سن لو، اللہ نبی نہیں مانتا، نبی بھی نہیں مانتا، مومن بھی نہیں مانتے، فرشتے بھی نہیں مانتے، اللہ کے نبی کس چیز کو نہیں مانتے؟ فرمایا ان یکون فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کہ جس جگہ جس گروہ کے اندر میرا ابو بکر موجود ہو، مصلی پہ کوئی اور کھڑا ہو جائے، اس کو نہ رب مانتا ہے، نہ نبی مانتا ہے، نہ مومن مانتے ہیں۔ اب بڑے اختصار کے ساتھ آپ کو ذرا سمجھا دوں تسلسل کے ساتھ کہ نبی کے بعد سب سے پہلا ابو بکر، نبی کائنات علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا۔ سب سے پہلے جس بندے نے کلمہ پڑھا کون تھے؟ بولتے جانا ذرا، تھوڑا سا ہلو ذرا، یہ گواہی پڑ جائے قیامت کے دن میرے رب نے میرے نبی کے دائیں پہلو میں ابو بکر کو حوض کوثر پہ بٹھانا ہے، اور میرا نبی آب خورے پیالے بھر بھر کے ابو بکر کو دائیں طرف عمر بائیں طرف دونوں کو پکڑائیں گے، اور یہ آگے دینانات کے لوگوں تمہارے منہ سے لگائیں گے۔ اور آج کوئی عمرہ کر کے آئے نا، حج کر کے آئے، ہم ملنے جاتے ہیں، وہ کوک لا کے رکھ دے، وہ جناب ڈیو لا کے رکھ دے، وہ سیون اپ لا کے رکھ دے، سپرائٹ لا کے رکھ دے، جامع شیری بنا دے، روح افزا بنا دے، سکنجوی بنا دے۔ ہم کہتے ہیں یار یہ تو ہم پیتے ہی رہتے ہیں، ہم تو تیرے پاس آئے تھے آب زمزم پینے کے لیے۔ وہ حالانکہ گرم پانی ہوتا ہے، باسی پانی ہوتا ہے، دور سے چل کے آیا ہوتا ہے، گرمی کی شدت ہے، لیکن ہم ٹھنڈا پانی چھوڑ دیتے ہیں، کولڈ ڈرنک چھوڑ دیتے ہیں، جامع شیری چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تازہ پانی، یہ باسی پانی، یہ ٹھنڈا نہ کیا ہوا عام پانی، ہم کھڑے ہوتے ہیں، بڑے احترام سے قبلہ رخ ہوتے ہیں، آب زمزم کے گھونٹ لگاتے ہیں۔ یار اس پانی کے کیا کہنے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرما دیا اب برادو من الثلج، میرے حوض کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، اب یادو من اللبن، دودھ سے زیادہ
سفید ہوگا، احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اللہ کے نبی پھر کیا بنے گا؟ فرمایا جس میرے امتی کے ہونٹوں سے ایک قطرہ لگ گیا 50,000 سال کا طویل ترین لمبا دن سورج سوا نیزے پر لوگوں کے پسینے چھوٹ رہے، لیکن جس کے ہونٹوں سے حوض کوثر کا پانی کا قطرہ بھی لگ گیا، جنت میں جانے تک اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ پانی پینا ہے نا؟ ہاتھ کھڑے کرو، کنے کنے پینا ہے؟ کیڑے کیڑے سوتے ہو؟ ماشاءاللہ۔ تو کون پیے گا؟ جو ابو بکر کو مانتا ہوگا، جو میرا موضوع ہے۔ کون پیے گا؟ جو عمر کو مانتا ہوگا۔ ارے وہ تو روزے قیامت ہے۔ ابھی عمرہ کر کے آئے ہو نا، مسجد نبی سے نکلو نا ریاض الجنہ کی طرف، تو باب عمر آتا ہے، دروازے کا نام ہے۔ اور کئی لوگ جو شیطان کی پیداوار ہے، وہ عمر کی زندگی میں بھی جس گلی میں عمر داخل ہوتا وہ گلی چھوڑ جاتا۔ آج عمر ریاض الجنہ میں سویا ہے اور باب عمر سے یہ گزر کے باہر نہیں آتے کہ یہ عمر کے نام کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میری بات کا موضوع کیا ہے؟ ابو بکر، میرے نبی نے اعلان کیا نبوت کا، سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ابو بکر، نبی کائنات نے ہجرت کا انتخاب کیا، جو ساتھی بنا ابو بکر، نبی کائنات نے سواری مانگی، سواری بنے خود ابو بکر، غار ثور میں پہنچے، کپڑے پھاڑ کے چادر کی قربانی دی، اس کو کہتے ہیں ابو بکر۔ جس نے سانپوں کے ڈنک کھائے اس کو کہتے ہیں ابو بکر۔ غار میں 3 دن جس شخص کے گھر سے کھانا پہنچتا رہا اس کو کہتے ہیں ابو بکر۔ غار سے 3 دن کے بعد باہر نکلے، 2 ڈاچیوں پہ سواری کی، دونوں ڈاچیاں جس بندے نے تیار کی ابو بکر، جس نے عبداللہ ابن عریقت، مکے کا بہت بڑا یہ ٹول لگانے والا، کھرا نکالنے والا خوجی خریدا تھا مدینے لے کے جانے کے لیے، اس کا نام ابو بکر۔ آگے گئے ام معبد کی جھونپڑی میں جا کے سلام کر کے بکری دھونے کے دودھ کی اجازت مانگی، اس کو کہتے ہیں ابو بکر۔ جب قباء میں مدینے سے باہر پہنچے تو اللہ کے نبی بیٹھ گئے، جس نے اوپر اپنی چادر کا سایہ کیا اس کو کہتے ہیں، بولو بولو، اس کو کہتے ہیں آپ کی جان چھوڑنے لگا ہوں۔ یہاں سے قباء میں نبی کائنات کے ساتھ پہرا دیا ابو بکر۔ جب سراقہ ابن مالک ابن جوشم مدلجی نے آپ کے پیچھے گھوڑا دوڑایا، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، بے قراریوں میں پھیریاں ڈالی، پہرے دیے، اس کو کہتے ہیں ابو بکر۔ نبی کائنات مدینہ منورہ میں پہنچے، مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، پہلا پتھر اٹھایا نبی نے، جس نے دوسرا اٹھایا اس کو کہتے ہیں ابو بکر۔ سن 2 ہجری میں جو غزوہ بدر ہوتا ہے، نبی اکیلے ٹیلے ریت کے اوپر جھونپڑی لگا کے، خیمہ لگا کے بیٹھے، سارے صحابہ نیچے، اس خیمے کے اندر نبی کے ساتھ دوسرا جو شخص ہے جس نے نبی کی چادر پکڑ کے آپ کے کندھے پہ رکھ کے تسلی دی، اس کو کہتے ہیں ابو بکر۔ میدان احد میں، احد پہاڑ کے اندر جب نبی زخمی ہو کے گر گئے، ابو سفیان نے آواز دی تو میرے نبی کے بعد ابو سفیان نے دوسرا نام بولا تو ابو بکر، نبی کائنات کا ساتھ دیا احد کے اندر زخمی حالت میں تو ابو بکر۔ جب غزوہ خیبر ہوا، دوسرا نبی کے ساتھ جو نام آیا وہ ابو بکر۔ نبی کائنات نے جب سن 9 ہجری میں فرض ہوا نا حج، کیا ہوا؟ پہلا حج فرض ہوا، حج کا امیر اور امام بنایا کس کو؟ جس کا نام ہے ابو بکر۔ اور نبی کائنات علیہ السلام سن 10 ذی الحجہ میں جب خطبہ دے رہے تھے، آپ کے ساتھ ساتھ چلنے والی جو شخصیت ہے اس کا نام ہے ابو بکر۔ نبی کائنات علیہ السلام کو بخار ہوا 14 دن، اور دوسری ہستی جس کو بخار ہوا 14 دن اس کا نام ہے ابو بکر۔ نبی کائنات کی رحلت ہوئی، عمر 63 سال، ابو بکر کی رحلت ہوئی، عمر 63 سال، نبی کو بخار آیا 14 دن، ابو بکر کو بخار آیا 14 دن، نبی کا وصال ہوا سوموار کو، نبی کائنات کے یارغار ابو بکر کا وصال ہوا سوموار کو، نبی کائنات کی وفات ہوئی صبح سوموار کے 12 ربیع الاول والے دن، اور ابو بکر کی وفات ہوئی 12
11 रबीउल अव्वल सोमवार के दिन सुबह सुबह मेरे नबी के बाद हुजरा आयशा में जिसकी दूसरी कब्र बनी, जिसको कहते हैं अबू बकर, नबी के मुसल्ले पे नबी के बाद खड़ा हुआ तो अबू बकर। और नबी कायनात फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस, आप फरमाते हैं अव्वल मन युनशक्कु अन्हुल कब्र, क़यामत के दिन सबसे पहले जिसकी कब्र खुलेगी, बाहर आएगा, वो मैं मोहम्मद हूँगा। सुम्मा अबू बकर, फिर मेरे बाद सबसे पहले अबू बकर उठेंगे, फिर उमर उठेंगे। और नबी कायनात फरमाते हैं जब रोज़े माशर की तरफ चलेंगे मैं साथ हूँगा, मेरे हाथ में हाथ होगा, उसका नाम है अबू बकर। हौज़े कौसर पे बैठूंगा, प्याला भर के दूंगा, दाईं तरफ होगा उम्मत को तकसीम करने वाला अबू बकर। जब अल्लाह के सामने उम्मत के हिसाब की इब्तिदा होगी, सबसे पहले मैं जाऊंगा, अल्लाह के अर्श के पास सजदे में गिर जाऊंगा, और अल्लाह का गुस्सा ठंडा करने के लिए जिसको पेश करूंगा उसका नाम होगा अबू बकर। फिर जन्नत के 8 दरवाज़ों से मेरे नबी को आवाज़ लगेगी, नबी अंबिया जन्नत में जाएंगे, अंबिया के बाद सारे नबियों की उम्मतों में से और इस उम्मत मोहम्मद में से नबियों के बाद सबसे पहले जो शख्स जाएगा उसका नाम है अबू बकर। जन्नत के 8 दरवाज़ों से नबियों को आवाज़ लगेगी, नबियों के बाद जिसको आवाज़ लगेगी उसको कहते हैं अबू बकर। मेरे मोहम्मद के साथ जिसकी कोठी होगी उसको कहते हैं अबू बकर। अकूल